وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے حالات اور ان کے واقعات بتائے ہیں، اور ان واقعات اور حالات میں ایسی نصیحتیں بھی ہیں جو نہ صرف ان کی قوم کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہیں، ان کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں ہے۔ ان کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نصیحت نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم۔ ارشاد ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ دو باتیں ہیں، استغفار کرو اور توبہ کرو، اور ان دونوں اعمال پر دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ یہ دو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان دو اعمال پر ارشاد فرمائے۔ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں کئی دنوں سے، اسی کے تناظر میں یہ میں نے عرض کیا ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ نیکی اور بھلائی پر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، اچھے اور بھلے کاموں پر اللہ نوازتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ نیکی پر اجر ملے گا، حفاظت ہوگی، خوشگوار زندگی ملے گی، سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی میں یہ اضافہ کیجئے کہ نیکی اور بھلائی کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدن میں قوت عطا کرے گا۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، اس میں اشارہ ہے کہ انسان جب بھلائی اور نیکی کی راہ پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے گا، اس کو قوت عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ جب لوگ بدکاری کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، تو ان پر عذاب آئے گا۔ عذاب کیا آئے گا؟ بلائیں آئیں گی اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان سے پہلے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ بھئی تم لوگ کیا یہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہو؟ نعمان تم بھی شامل ہو اس میں؟ یہاں آ کے بیٹھو یا وہاں بکواس کر رہے ہو،
خواہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ بدکاری کے نتیجے میں ایسی بلائیں آئیں گی اور ایسی بیماریاں کہ تمہارے باپ دادا نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ اشارہ کیا گیا کہ نافرمانی اور گناہ کے نتیجے میں بیماریاں آئیں گی، اور جب انسان طاعت، نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت و قوت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے دل میں نور آتا ہے، اس کے بدن میں قوت آتی ہے، اس کی روزی میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے۔ 5 باتیں ہیں۔ چہرے پر تازگی آ جائے گی، دل میں نور آئے گا، بدن میں قوت آئے گی، روزی کشادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈالے گا۔ یہ 5 باتیں نیکی کا انعام ہے، یہ 5 باتیں نیکی کا انعام ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے نور کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں تو اللہ اپنے نور کا کچھ حصہ ان پر ڈال دیتا ہے، یعنی ان کا چہرہ منور ہوگا، روشن ہوگا۔ تو یہ جو 5 باتیں ہیں یہ نیکی کا انعام ہے، اور اسی کے برعکس 5 چیزیں ہیں جو برائی کا عذاب ہیں، سزا ہیں، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز، چہرے پر رونق نہیں رہ جائے، چہرے پر پھٹکار برسے گی۔ گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کا چہرہ تر و تازگی سے، رونق سے محروم ہو جائے گا۔ ایسا دیکھنے والوں کو محسوس ہوگا کہ پھٹکار برس رہی ہے۔ دوسری چیز، دل میں بھی ظلمت آ جائے گی، دل میں سیاہی آ جائے گی۔ تیسری چیز، بدن کمزور ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو عرض کر رہا ہوں، بدن کمزور ہو جائے گا، گناہ کرنے کے نتیجے میں جسم کمزور ہوگا۔ اور چوتھی چیز، روزی تنگ ہو جائے گی۔ اور 5ویں چیز، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، لوگوں کے دل میں وحشت پیدا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں گئے، ان کا کام نہیں ہوا، لوگوں نے اچھی طرح بات نہیں کی، لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بد اخلاق ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اس کے گناہ کے نتیجے میں اللہ نے اس کے لیے یہ سزا رکھی۔ اللہ نے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی، اس سے دوری ڈال دی۔ یہ عذاب ہوتا ہے گناہ کا، معصیت کا، نافرمانی کا۔ انسان
چھپ کر گناہ کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس نے گناہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے دل میں اس سے نفرت آئے گی، بلا وجہ لوگ اس سے نفرت کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا اچھا بندہ ہے، وہ نیکی کر رہا ہے رات کی تنہائی میں، کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کو اٹھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی، لوگ اس سے تعلق رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے، وہ سفر کرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچے تو سارا شہر ان کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بادشاہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور وہ بادشاہ تھا، اور بہت بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی، یعنی ایک طرف اگر رات ہوئی تو دوسری طرف دن نکل رہا ہے، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا بادشاہ رہا ہوگا۔ کچھ دن پہلے وہ بھی اس شہر میں آیا تھا، اس کا ایک محل وہاں بھی تھا، اسی کا علاقہ تھا، اس کا بھی استقبال ہوا جیسا کہ بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں گے کہ وزیر آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے، لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ بہت سے کھڑے ہونے والے دل ہی دل میں اس کو ملامت کرتے رہتے ہیں کہ کم وقت مر نہیں جاتا ہے، خام خام مصیبت میں مبتلا ہے۔ لیکن ایک ہے، دنیا کی ایک رسم ہے، لوگ کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ آیا تو بادشاہ کا بھی استقبال ہوا تھا، ہارون الرشید بادشاہ کا، اور اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی، تو ان کا بھی استقبال ہوا۔ لیکن چند دن کے بعد یہ جو آئے حضرت عبداللہ ابن مبارک، تو ان کا جو استقبال ہوا وہ ایسا عظیم الشان کہ بادشاہ اور اس کی ملکہ دیکھ کر حیران ہو گئے، سارا شہر نکل پڑا اور لوگ ان سے مصافحے کے لیے، ان کی سواری کو چھونے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے بے چین، صرف یہ نہیں کہ ان سے مصافحہ ہو جائے، ان کی سواری کو بھی چھو لیں تو برکت حاصل ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سواری آ رہی ہے، لوگ استقبال کر رہے ہیں، اتنے میں ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے سب نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اتنے سارے لوگ تھے کہ سارا شہر گونج اٹھا، اتنا بڑا مجمع تھا۔ تو وہ بادشاہ اور اس کی ملکہ اپنے محل سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ملکہ نے یہ دیکھا استقبال کا یہ منظر، اور چند دن پہلے اس نے اپنے شوہر کا بھی استقبال دیکھا تھا، تو دونوں کا فرق اس کو محسوس ہوا، تو بے اختیار ہو کر کہنے لگی کہ قسم بخدا بادشاہت تو یہ ہے، بادشاہت یہ ہے، یعنی ہم جسموں پر حکومت کر رہے ہیں، یہ دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان نیکی کرتا ہے، بھلے کام انجام دیتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، لوگوں کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، اور اگر برائی کر رہا ہے لوگوں کے دل میں نفرت آ جائے گی۔ تو 5 چیزیں ہیں نیکی کا انعام، اور 5 چیزیں ہیں برائی کی سزا، برائی پر عذاب۔ ان میں ایک چیز ہے بدن کا کمزور ہونا، گناہ پر جو سزا ہے بدن کمزور ہو جائے گا، انسان لاغر ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ طرح طرح کی بیماریاں، کمزوری، ضعف، پریشانی نے ان کو گھیر لیا۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نافرمانی کرتا جا رہا ہے، چھوٹ ملی ہوئی ہے،
لیکن پھر اچانک اللہ اس کے اوپر کوئی بڑی بیماری ڈال دیتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ اور نافرمانی پر پکڑ ہوتی ہے، گناہ اور نافرمانی پر پکڑ ہوتی ہے۔ جو آپ کو سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ نیکی کا ایک انعام بدن کی قوت ہے، اور اس کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں ہے جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے نصیحت کے طور پر فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا توبہ استغفار کرو، اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں قوت عطا کرے گا۔ یہ بات ایک دوسری جگہ بھی آئی ہے، سورہ نوح میں حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ تم کو موسلا دھار بارش دے گا، مال بڑھا دے گا، اولاد بڑھا دے گا، تم کو باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یہ آیت سورہ نوح میں ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا ایک بڑے بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری کا، ان کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی تدبیر بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے، کچھ وظیفہ بتائیں۔ کہا استغفار پڑھو۔ وہ بھی چلا گیا، تھوڑی دیر میں ایک اور آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں تنگ دست ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ مالدار ہو جاؤں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کام وام کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ رات کو حضرت جبریل من و سلوہ لا کے پہنچا دیں۔ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس بیٹھ کے روزی ملتی رہے، وظیفہ پڑھیں۔ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ انسان کو محنت سے اپنی روزی کمانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے حق حلال کی روزی کمانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ان سے کہا کہ مجھے وظیفہ بتا دیں، تنگ دست ہوں۔ حضرت نے کہا استغفار کی کثرت کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ تو ایک صاحب دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ہاں جو آتا ہے ایک ہی نسخہ ہے، جو آئے اس کو استغفار، جو آئے اس کو استغفار، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ایک ہی نسخہ ان کے پاس ہے، کوئی دوسرا وظیفہ یہ بتاتے نہیں ہیں، جو آتا ہے اس کو بس استغفار۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ سب کو یہی بتا رہے ہیں کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا میں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے، اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کا حکم ہے، اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر استغفار کرو گے تو اللہ تم کو بارش عطا کرے گا، مال عطا کرے گا، اولاد عطا کرے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ تو یہ سب فائدے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور استغفار پر یہ ساری نعمتیں ہیں۔ استغفار کرنا مطلب اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ پڑھیں، رب اغفر لی وتب علی پڑھیں، اور رمضان کے اس مہینے میں اس کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تسبیح پڑھنا افضل ہے یا استغفار پڑھنا افضل ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں یا استغفر اللہ پڑھیں، دونوں میں سے کیا افضل ہے؟
تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ دیکھو، اگر انسان کے کپڑے صاف ہوں تو اس کے لیے عطر مناسب ہوتی ہے، خوشبو مناسب ہے، عرق گلاب مناسب ہے۔ اگر صاف ستھرا کپڑا ہے خوشبو لگائے گا، اور اگر کپڑا گندا ہے تو اس کے لیے صابن کی ضرورت ہے۔ اگر کپڑا گندا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کپڑا ہے نہایت میلا کچیلا اور اس پہ وہ لگائے عرق گلاب، لوگ کہیں گے کہ ان کو سیدھے آگرہ بھیج دیجیے، ان کا ادھر کوئی کام نہیں ہے۔ کپڑا نہایت میلا کچیلا خراب گندا اور اس پہ لگا رہے ہیں عطر عود ماشاءاللہ، تو اس کا ٹھکانہ ادھر نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے آگرہ میں ہے۔ تو اگر کپڑا گندا ہے تو اس کے لیے صابن کی ضرورت ہے، اور اگر کپڑا صاف ستھرا ہے تو اس کے لیے خوشبو مناسب ہے۔ یہ اس کا جواب دیا کہ تسبیح افضل ہے یا استغفار؟ مطلب یہ کہ اگر انسان پر گناہوں کا بوجھ ہے تو اس کے لیے استغفار افضل ہے۔ استغفار کے صابن سے وہ اپنے دل کو دھلے، اپنے جسم کو پاک کرے، اور اگر گناہ کا بوجھ کم ہے تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، روزی چاہتا ہے، اسباب چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے، تو نسخہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اور رمضان کے اس مہینے میں اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم استغفار پڑھیں، کم سے کم نہیں کچھ تو 300 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ، 300 مرتبہ۔ اور پورا اگر نہیں یاد ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اتنا پورا نہیں یاد ہے صرف استغفر اللہ پڑھ لو، استغفر اللہ یہ پڑھ لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار عام طریقے پر پڑھتے تھے وہ یہ ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے پر ان الفاظ میں مغفرت مانگتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ارے اللہ کے بندو دوہرا تو لو تو یاد ہو جائے گا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ استغفار وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے پر پڑھتے تھے۔ اچھا، اب وہ مضمون مکمل کرتا ہوں جو بیان ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جس میں قوت آئے گی اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، چھوٹی بیٹی بھی ہیں، چہیتی بیٹی بھی ہیں، اور یہ وہ واحد بیٹی ہیں جو حضور کے بعد بھی زندہ رہیں، ورنہ آپ کی جتنی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، سب آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں، اگرچہ کہ کم دن ان کی زندگی ہوئی، لیکن اولاد میں وہی اکیلی ہیں جو حضور کے وصال کے بعد بھی زندہ رہیں، حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی ان کے شوہر ہیں، حضرت حسن حسین ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ گھر کا سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اکیلی تھی، مشقت ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور کے پاس خادم آئے تھے اور آپ بانٹ رہے تھے، غلام آئے تھے، آپ بانٹ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو معلوم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ ہمیں بھی ایک غلام مل جائے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، ان سے انہوں نے بتایا کہ میں اس غرض سے آئی ہوں کہ مجھ کو ایک غلام دیا جائے، اور پھر چلی گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی اور یہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کے گھر تشریف لے گئے، صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، اسی وقت تشریف لے گئے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں، رات ہو گئی تھی، ہم دونوں آرام کے لیے لیٹ گئے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے غلام مانگا تھا، خادم مانگا تھا، میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب سونے لگو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے بڑھ کر ہے، غلام اور خادم سے بہتر چیز یہ ہے۔ یہ جو ہم لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ تسبیح سکھائی تھی، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا تسبیح فاطمہ۔ اور نماز کے بعد بھی اسے پڑھنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے سلسلے میں یہ فضیلت بیان کی کہ نماز کے بعد جو اس کو پڑھتا ہے، یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ایسے ہیں جو انسان کے لیے گناہ مٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، گناہ کو مٹانے کا ذریعہ۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو حضور نے سکھایا تو فرمایا یہ تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ اس تسبیح کی وجہ سے انسان کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی کہ اس کو خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئی بات سمجھ؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سکھایا تو وہ تو خادم مانگنے کے لیے گئی تھی نا، اور آ کر پھر حضور نے یہ بات سکھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تسبیح سے بدن میں طاقت پیدا ہوگی اور خادم کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی اس حقیقت کو سمجھیں کہ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ بدن میں قوت عطا کرے گا، یہ بھی نیکی کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر شر کو دور فرمائے، ہر آفت کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر شر کو ہم سے دور فرمائے، اللہ تعالی ہر خیر کی طرف رغبت عطا فرمائے، اللہ رمضان میں خوب عبادت کا موقع عطا فرمائے، ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرما دے، اللہ ہماری آخرت کی منزل کو آسان فرما دے، اللہ تعالی ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو اپنے دین کا سچا خادم بنائے، اللہ تعالی ہمیں گناہ کی نحوستوں سے بچائے، گناہ اور معصیت کے برے اثرات سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں چہرے کا نور عطا فرمائے، دل کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جسم کی قوت عطا فرمائے، صحت، توانائی اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر بیماری سے بچائے، ہر شر سے بچائے، اللہ تعالی ہر خیر کی طرف رغبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، استغفار کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی کثرت عطا فرمائے، اللہ تعالی حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی برے دن سے بچا لے، بری رات سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے،
اللہ تعالی ہم سب کو کفر و شرک اور نفاق سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی گھروں میں آپس کے انتشار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، امراض سے ہم سب کی اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد